ایک زمانے کی بات ہے، ایلویریا نامی ایک خوبصورت سلطنت میں الیگزینڈر نام کا ایک دانا، نیک دل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ عدل، محبت اور ہمدردی کے ساتھ اپنی رعایا کی خدمت کرتا تھا، اسی لیے پوری سلطنت میں اس سے بے حد محبت کی جاتی تھی۔ بادشاہ الیگزینڈر کے 3 بیٹے تھے، لیو، ایڈم اور جارج۔ لیو سب سے بڑا، طاقتور اور بہادر تھا۔ ایڈم درمیانی بیٹا، نہایت ذہین اور معاملہ فہم تھا، جبکہ جارج سب سے چھوٹا تھا مگر سب سے زیادہ نرم دل، سچا اور رحم دل۔ لوگ جارج کو اس کی نیکی اور عاجزی کی وجہ سے سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ الیگزینڈر کی صحت بگڑنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری فیصلے کرنے سے پہلے اپنے 3 بیٹوں کی شادیاں کر دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دربار میں جیفریز نامی ایک دانا نجومی کو بلایا تاکہ شادیوں کے لیے موزوں وقت کا تعین کیا جا سکے۔ نجومی نے آسمان، ستاروں اور قدرتی نشانیوں کا بغور مشاہدہ کیا اور اعلان کیا، شادی کے لیے بہترین وقت اگلا مہینہ ہے۔ بادشاہ نے فوراً شاہی اعلان کروا دیا اور تمام قریبی اور دور دراز ریاستوں کو دعوت نامے بھیج دیے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مختلف ریاستوں کی شہزادیاں ایلوریا آنے کی تیاری کرنے لگی۔ پورا ایلوریا جشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا، مگر اس خوشی کے پیچھے حسد کا ایک سیاہ بادل بھی منڈلا رہا تھا۔ لیو اور ایڈم کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی جارج کے لیے شدید حسد پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ جارج نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ اپنی شفقت اور نیکی کی وجہ سے سب کا محبوب بھی تھا۔ اسی حسد میں مبتلا ہو کر لیو اور ایڈم نے جارج کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے منٹا نامی ایک چالاک اور جادوگرنی کی مدد لی، جو اپنی سیاہ جادوئی طاقتوں اور فتنہ انگیزی کے لیے مشہور تھی۔ منٹا نے انہیں خبردار کیا کہ اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے، مگر دونوں بھائی اپنی ضد پر قائم رہے۔ انہوں نے تیر اندازی کے مقابلے کے دوران جارج کو ناکام بنانے کی سازش تیار کی۔ یہ مقابلہ ایک قدیم شاہی روایت تھا، جس میں شہزادے تیر چلاتے تھے اور جہاں تیر گرتا وہیں موجود شہزادی اس کی دلہن بن جاتی تھی۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ فضا جوش، امید اور تجسس سے بھر گئی۔ مختلف سلطنتوں کی حسین و ذہین شہزادیاں میدان میں جمع ہوئیں۔ سب سے پہلے ایڈم نے تیر چلایا۔ اس کا تیر درست نشانے پر جا کر ایک خوبصورت اور عقل مند شہزادی بیلا کے سامنے گرا۔ پھر لیو کی باری آئی۔ اس کا تیر شہزادی ایلائجا کے قریب جا گرا، جو اپنی مہربانی اور شفقت کے لیے مشہور تھی۔ آخر میں جارج میدان میں آیا۔ اس نے گہری سانس لی، نشانہ باندھا اور تیر چھوڑ دیا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ مونٹا اس کے تیر پر جادو کر چکی ہے۔ تیر بے قابو ہو کر فضا میں اڑتا رہا، میدان سے بہت دور نکل گیا اور ایک گھنے اندھیرے جنگل میں جا گرا۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور تیر کی تلاش میں جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ جنگل کی بیچ جارج کو ایک قدیم اور کھوکھلے درخت کے پاس اپنا تیر ملا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تیر پر چمکتی ہوئی پروں والی ایک حسین تتلی بیٹھی ہوئی تھی، جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور پراسرار لگ رہی تھی۔ جارج کا دل اداس ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ وہ ایک تتلی سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس نے نرمی سے تتلی کو اٹھایا اور محل کی طرف واپس چل پڑا۔ بادشاہ الیگزینڈر نے سلطنت کی روایت کا احترام کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جارج مقابلے کے نتیجے کو قبول کرے گا، کیونکہ یہی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اور یوں ایک ننھی سی تتلی ایک عظیم راز اور آنے والی تبدیلی کی علامت بن گئی۔